تو ہمارے درمیان ایسی شخصیت ہے، حضرت کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت کے علاقوں میں حضرت کا کئی اسفار ہوتے ہیں، جس میں عوام میں بھی اور علماء میں بھی حضرت کا خطاب ہوتا ہے۔ حضرت کی بے شمار مصروفیات ہیں۔ اکثر مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہم صوبے کے اور دیگر ممالک میں حضرت کا سفر ہوتا ہے دعوت کی دین سے، اور جو بھی فتنہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے حضرت اپنے خطاب کے ذریعے سے اس کا ردباب فرماتے ہیں۔ ہمارے درمیان مفتی نظام الدین صاحب موجود ہیں۔ میں حضرت کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے میں حضرت سے عرض کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات تشریف لائے، قریب آ جائے۔ نکاح کے تعلق سے حضرت کا پرمغز خطاب ہوگا۔ ہم سب حضرت کے بیان کو سن کر انشاءاللہ عمل کرنے والے ہو، تو میں حضرت والا دامت برکاتہم سے بڑا ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے خطاب سے نوازے۔ انشاءاللہ خطبہ نکاح بھی ہوگا، حضرت ایجاب قبول بھی کریں گے۔ اس کے بعد حضرت کی دعا پر ہماری یہ مجلس کا اختتام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، معزز ذمہ داران، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت جو عمل ہمارے سامنے ہونے والا ہے، اس عمل پر سے ایک بڑا مجمع ہمارے علاقے کا گزر چکا ہے۔ ایک مجمع وہ ہے جو انشاءاللہ گزرے گا۔ جو گزرنے والے ہیں وہ اپنا نکاح کا پلان ڈالتے رہتے ہیں، ہم بھی اپنے نکاح میں یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے۔
جو گزر چکے ہیں وہ افسوس بھی کر رہے ہوں گے کاش ہمارے نکاح میں یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ گویا عزائم والے بھی ہیں اور اپنے ماضی کی یاد میں افسوس کرنے والے بھی ہیں۔ دونوں کے لیے آخر میں حل بتاؤں گا۔ بہرحال یہ جو عمل ہے مسنون عمل، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، انبیاء کی سنت بھی ہے، ایمان کی حفاظت بھی ہے، شیطان سے حفاظت بھی ہے، اور دشمن سے بھی اللہ تعالی محفوظ رکھتا ہے، اور گناہوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھتا ہے، اور نیکیوں کا بھاؤ اور نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اور نکاح والا عمل جنت سے شروع ہوا اور جنت میں باقی رہے گا۔ اسی لیے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ نکاح ایک عبادت ہے، بغیر نکاح کے بے چین بے قرار زندگی گزارنے والا وہ عابد، اور نکاح کے بعد سکون سے زندگی گزارنے والا شوہر، یہ دونوں کے دونوں نیکیوں میں برابر نہیں ہو سکتے۔ عابد سے بڑھ کر اس شوہر کا اللہ رب العزت حسنات میں حصہ اور سیئات سے بچاؤ کا ایک اتنا وافر مقدار نیکی اللہ عنایت فرماتا ہے کہ وہ عابد سے کئی گنا زیادہ تقوی میں بڑھ جاتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں نکاح فرما کر متقی زندگی گزارا کرو، نکاح کے بغیر گنہگار ہو کر زندگی مت گزارا کرو۔ حضرت معین الدین چشتی فرماتے ہیں 82 سال میں بھی اگر تمہاری بیوی کا انتقال ہو، نکاح فرمانے کے بعد محسن ہو کر مرو، یہ بہتر ہے متہم ہو کر مرنے سے۔ اس لیے کہ نکاح بہت بڑی نیکی ہے، عبادت ہے، بچاؤ ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں نکاح سے پہلے آداب معلوم کر لینا چاہیے۔ عام طور پر لوگ نکاح تو کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے شرائط نکاح، شرائط نماز وہ کیا ہے، کتنے ہیں، کیسا اس کو انجام دینا چاہیے، مستقل اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ارے بھئی اتنے شرائط نماز ہیں، یہ شرائط پوری کرنے کے بعد پھر تم نماز پڑھو، لیکن نکاح سے پہلے شرائط نکاح پورے نہیں کیے جاتے، الا یہ کہ اگر دلہا عالم ہو، حافظ ہو، دیندار ہو، دلہن عالمہ ہو، مبلغہ ہو، دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، تب اس کو چند باتیں معلوم ہوتی ہیں، ورنہ ایک بڑا مجمع ہے شادی کرنے کے بعد بھی یلبوڑ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا چلتا نکاح کرنے کے بعد شوہر کو کیسے رہنا چاہیے، نکاح کرنے کے بعد بیوی کو کیسے رہنا چاہیے، اس حقوق زوجین کیا ہیں، میاں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، میاں کو کون سے فرائض انجام دینا ضروری ہے، کون سے واجبات انجام دینا ضروری ہے، کون سی چیزیں مسنونات ہیں، کون سی چیزیں مستحبات ہیں۔ اسی طریقے سے دلہن کو یہ نہیں معلوم کہ شوہر کا مقام کیا، مرتبہ کیا، فرائض کیا، واجبات کیا، مسنون کیا، آداب کیا، ان تمام چیزوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بہت سارے نکاحوں میں پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب گاڑی لینے سے پہلے سیکھنا چاہیے، گاڑی لینے سے پہلے لائسنس لینا چاہیے، گاڑی لینے سے پہلے ہاتھ کو صاف کر لینا چاہیے، گاڑی لینے سے پہلے ٹریننگ لے لینا چاہیے۔ ان تمام چیزوں میں تمہارا دماغ کام کرتا ہے، لیکن ایک دلہا اور ایک دلہن یہ دونوں ایک ازدواجی رشتے کے ساتھ بندھے جا رہے ہیں۔ اس کے سلسلے میں تم نے کیا سوچا؟ میرے عزیز بھائیوں، بہت افسوس کی بات ہے شادی سکھائی نہیں جاتی، باب النکاح پڑھایا نہیں جاتا، زوجین کے حقوق
بتائے نہیں جاتے. اگر جب بتائیں گے نہیں تو دلہا دلہن ان دونوں کے سامنے حقوق کیسے آئیں گے؟ حضرت تھانوی تو یوں فرمایا کرتے تھے، میرا دل تو یوں چاہتا ہے ہر ایک کی شادی سے پہلے 15 دن پہلے میں ان کو سمجھاؤں مسلمان شوہر بن کر جینا کیسے، مسلمان بیوی بن کر رہنا کیسے. جب دونوں کے درمیان کے حقوق پردے میں رہیں گے تو کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے تمام ذمہ داروں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. بیٹی تو بہو بننے والی ہے، بہو بن کر جینا کیسے ماں سکھائے. باپ کو بیٹا تو ایک شوہر بننے والا ہے، دلہا بننے والا ہے، ایک گھر کا تو داماد بننے والا ہے، تجھے اس وقت زندگی گزارنا کیسے. میرے بھائیوں، اب وہ آئیڈیل کے طور پر باپ کو دیکھ رہا ہے، آئیڈیل کے طور پر بیٹی ماں کو دیکھ رہی ہے. دونوں کے دونوں جب بے ڈھنگا زندگی گزارتے ہیں، اولاد بھی بے ڈھنگی زندگی گزارتے رہتے ہیں. اسی لیے کہا گیا جیسی ماں ویسی بیٹی، جیسے دھاگا ویسی ساڑی، جیسے پیڑا ویسی روٹی. تو مطلب کیا ہوا؟ ماں کو دیکھ کر بچی سیکھ رہی ہے ایک ماں بن کر جینا کیسے، ایک بیوی بن کر جینا کیسے. جب ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے یا دبا کر رکھتی ہے، یا وہ امیرن بن گئی اور باپ بن گیا مقتدی، جو یہ کہتی ہے باپ کو سن رہا ہے، تو بیٹی بھی یوں سمجھ جاتی ہے مجھے بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. لڑکا دیکھ رہا ہے باپ کو، باپ ایسا ہے کہ ماں کو عزت نہیں دیتا، ماں کی قدر نہیں کرتا، ماں کے ساتھ اس کے حسن سلوک ٹھیک نہیں ہے. جب دیکھتا ہے تو بیٹا بھی اسی طرح چلنے کو اپنا من کرتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے اور اسی طریقے سے ایک راستہ طے کر لیتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے آداب سکھائے، تمام طرح سے آپ نے وضاحت کے طور پر امت کے سامنے تمام اصول و ضوابط بیان کیے، اور شریعت مطہرہ میں علماء نے صاف الفاظوں میں حقوق بیان کیے. وہ حقوق بیان کرنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، اور یہاں ہم صرف مختصر باتیں بتائیں گے جن باتوں پر آپ حضرات اس بات کا اندازہ لگا لے سکتے ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم لوگوں کو آئندہ چل کر ایسے ہی شادی کرنی چاہیے. پہلی بات، شادی میں صرف ایک فرض ہے، یہ بات یاد رکھیں، فرض صرف ایک ہے. فرض کیا ہے؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین. نکاح کا مقصد وہ ایک میاں اور ایک بیوی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو عقد کے ذریعے سے حلال کرنا. اور حلال کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علماء یہ فرماتے ہیں دو مسلمان کی حاضری میں، دو مسلمان گواہوں کی موجودگی میں لڑکا لڑکی کا ایجاب و قبول ہونا چاہیے. لڑکا ایجاب کرے، لڑکی قبول کرے، لڑکی ایجاب کرے، لڑکا قبول کرے، جیسے بھی ہو ایجاب و قبول ہو جائے. ایجاب و قبول کیا ہے؟ لڑکا جب جاتا ہے وکیل لڑکی سے اجازت لینے کے لیے تو یوں پوچھا کرے میں فلاں کا نکاح اتنے مہر میں ان دونوں کو گواہ بنا کر آپ سے کرا رہا ہوں، کیا آپ کو منظور ہے؟ وکیل نے پوچھا، لڑکی نے اگر وہ بیچاری ابھی ان تمام تجربے سے گزری نہیں، بیچاری نہیں ہے، وہ آنسو بہائے گی. علماء کہتے ہیں اس کا آنسو بہانا قبول ہے، وہ خاموش رہے گی، اس کی خاموشی قبول ہے. اور وہ اس سے یوں کہا جائے بیٹی ذرا دستخط کر، وہ دستخط کرنے کے لیے اپنے قلم ہاتھ میں لے گی تو اس کا قلم ہاتھ میں لینا قبول ہے. اس سے یوں نہیں کہنا چاہیے زبان سے بولو الحمدللہ مجھے قبول ہے، اپنی زبان سے بولو الحمدللہ مجھے قبول ہے. اس طرح اصرار کرنا یہ آ کر جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں لڑکی کے اندر حیا غالب ہوتا ہے، وہ سب کے سامنے قبول کرنے کو من نہیں چاہے گا. کیسے چاہے گا؟ جبکہ وہ اپنے ماں باپ کو جدا ہو کر جا رہی ہے، اپنے بھائی بہنوں سے جدا ہو کر جا رہی ہے، اپنے گھر سے جدا ہو کر جا رہی ہے. دل کے اندر ایک صدمہ ہے، ایک افسوس ہے، چند لمحات کے میں اس گھر کے مہمان ہوں، میں یہاں سے جا رہی ہوں. اور ایک شوہر پر اعتماد کرتے ہوئے آئندہ سب جو کچھ میرا ہوگا وہ میرا شوہر ہوگا، اسی کے دامن میں میرا دامن
خاوند باندھ دیا گیا ہے، میں اس کے ساتھ زندگی بھر نبھانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اللہ سے یہ دعا بھی کر رہی ہے اور ڈر بھی رہی ہے، یا اللہ قدم قدم پر تو میری مدد فرما۔ اس کے اس حالت میں علماء کہتے ہیں اس کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے لیے اس بات ہے، قبول ہے کہ مجھے یہ شادی منظور ہے۔ تبھی تو اس نے اپنے دلہن والے لباس میں سجنے کے لیے تیار ہو گئی، وہ مکمل طور پر اس بیٹھک میں آ کر بیٹھنے تیار ہو گئی جہاں ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے، دلہن کے شکل میں بٹھایا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہاں ان دلہن سے اصرار مت کرو، دستخط کرا لو اور آ جایا کرو۔ اسی لیے کہتے ہیں ذرا دین سے تعلق رکھنے والوں کو ایجاب و قبول میں بھیجا کرو، جاہلوں کو، ان پڑھوں کو، بے وقوفوں کو جب بھیجا جاتا ہے وہ وہاں جا کر ہنگامہ کر دیتے ہیں۔ یہ غلاٹا قبول کریگوں کو بول رہی نہیں نا، قبول کریگوں کو بول رہی نا۔ ارے پاگل انسان، پہلے تجھے پتا ہے لڑکیوں کی قبول کسے کہتے ہیں؟ جب پتا نہیں تو ایسے اصرار کیوں کر رہا ہے؟ قبول بول کر بول رہی نہیں نا، یہ بولنا ضروری نہیں دستخط کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، بلکہ وہ تمل ناڈو میں پرانے جتنے نکاح نامے ہیں اس میں عورت کے دستخط کا کالم ہی نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے؟ وہاں کے لوگ کہنے لگے ارے بھئی ہمارے خواتین پر اتنا حیا غالب، وہ دستخط کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو اس کے آنسو اتنی بہاتی تھی، اسی کو قبول سمجھ کر وکیل دستخط کر دیتا تھا، میری بیٹی نے اس نکاح کو قبول کر لیا اور میں اس کی شہادت دیتا ہوں، اور وکیل دستخط کر رہا ہے۔ پرانے نکاح ناموں میں قبول دستخط ہی نہیں، مستورات کے دلہنوں کی دستخط ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے قبول۔ اب لڑکا تو لڑکا ہوتا ہے، یہ بھی اگر شرمائے تو پھر شریعت ان کے نکاح کو کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ اس لیے لڑکے سے کہا گیا جناب محترم آپ کو تو سب کے سامنے یوں کہنا پڑے گا میں نے قبول کیا، الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ آپ کہیے، آپ چاہے قبول کے بعد شکر ادا کرو، حمد کے بعد قبول کرو، یا الحمدللہ میں نے قبول کیا کہو، یا قبول کیا میں نے الحمدللہ کہو، اس میں کوئی گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبول اصل ہے، ہو گیا۔ اب قبول کے پیچھے جو واجب ہے وہ مہر ادا کرنا واجب ہے۔ اقل القلیل مہر 10 دینار ہے، اقل القلیل مہر 10 دینار ہے، اکثر مہر اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں مہر باندھ سکتے ہیں۔ قنطار کہا قرآن پاک میں، اگر ایک ڈھیر سونا دے کر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مہر فاطمی کا خیال رکھیں۔ 1 کلو 530 گرام چاندی یہ مہر فاطمی ہے۔ مہر فاطمی اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام ازواج مطہرات کو عطا کیا۔ خود حضرت فاطمہ، حضرت زینب، ام کلثوم اور رقیہ کا اللہ کے رسول نے اتنا ہی مہر باندھا، اس مہر کو مہر فاطمی کہتے ہیں، 1 کلو 530 گرام کو۔ تو یہ مہر آپ باندھیں، مہر باندھنا واجب ہے۔ تیسرا جو درجہ ہے وہ ولیمہ۔ ولیمہ سنت ہے، ولیمہ سنت ہے، اور سنت طریقہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قرض لے کر ولیمہ کرنا۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، وہ حضور کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے، رات میں بھی خدمت میں، دن میں بھی خدمت میں۔ رات میں صحابہ گھر چلے جاتے اور وہ صحابی رہتے تھے خدمت میں، تاکہ کبھی بھی حضور کو خدمت کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی بھی تقاضا پیش آ سکتا ہے، میں حاضر ہو جاؤں، تو مسجد نبوی ہی میں سوتے تھے۔ آپ اچانک ایک دن ان کو بلایا، کہنے لگے بھئی آپ شادی کر لو۔ تو خادم تھے حضور کے، آپ نے فرمایا بھئی شادی کر لو۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں ایک مفلس آدمی ہوں، قلاش آدمی ہوں، فلاش آدمی ہوں، میں نادار انسان ہوں، میں کیسے شادی کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں کر لو۔ کہا حضور نے، حضور میں مفلس انسان، میں شادی کرنے کے بعد میں خود بے ٹھکانہ انسان ہوں، میں اپنے ساتھ اور ایک کو جوڑ کر کیسے بے ٹھکانہ بنا دوں؟ پھر ان کے دل میں بات آئی اگر تیسری بار حضور بولے تو میں ہاں کر دوں گا، اس لیے کہ حضور فرما رہے ہیں تو بار بار انکار کرنا مناسب نہیں۔ گفتے اللہ بوت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
پھر حضور نے تیسری بار کہا بھئی شادی کر لو. کہا جی تیار ہوں لیکن حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں. تو حضور نے اعلان کیا صحابہ کے درمیان, ارے بھئی تمہارے اس بھائی کے لیے کھجور کے گٹلی برابر سونا جمع کر دو. تو سب لا کر جمع کر دیے. جب سونا لا کر جمع کر دیا تو آپ نے نکاح پڑھائی, فلاں لڑکی فلاں کے لڑکی کو بلاؤ, تجھے منظور ہے؟ تو کہا جی میں ان کو داماد بنانے کے لیے منظور ہے, مجھے منظور ہے. میری بیٹی بھی اجازت دے دی, اس نے بھی اس بات کہہ دیا. تو فوراً نکاح خانی کی تیاری ہو گئی, اس کو مہر بنا کر نکاح پڑھا دیا. اب حضور نے فرمایا ولیمہ کرو. تو وہ صحابی کہنے لگے حضور میں مفلس میں ولیمہ کہاں سے کروں؟ تو حضور نے پھر تشکیل کی. کسی نے بکرا دینے کے لیے تیار ہو گیا, حضور میری طرف سے بکری حاضر. تو حضور نے اس کو ذبح کرانے کو کہا, ذبح کرنے کے بعد آپ نے ولیمہ کرا دیا. یہ ایک تو نکاح کی شکل یہ. تو اس سے علماء یہ بات نکالتے ہیں آپ اس لڑکے کے اندر 3 چیزیں دیکھ رہے تھے. نمبر 1 یہ محنتی ہے, نمبر 2 یہ غیرت مند ہے, نمبر 3 اس کے اندر دوسروں کے پاس لینے کا مزاج نہیں ہے, سوال ہی نہیں ہے. یہ سوال ہی نہیں, اس لیے کہ حضور کی خدمت میں رہتے ہوئے جو مل گیا وہ کھا لیا, سرکار کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے. جب ان کے اندر یہ 3 چیزیں دیکھے تو آپ نے اعتماد کر لیا یہ اپنی بیوی کو سنبھال لے گا, اپنی بیوی کو نبھا لے گا, اپنی بیوی کو جو اس کے حقوق ہیں وہ تمام حقوق ادا کر لے گا. سرکار نے نکاح پڑھا دیا. اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا. حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے, کہنے لگے کہ حضور مجھے نکاح کرا دیجئے. خود آ کر مطالبہ کیا. فرمایا ما عندکا, تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس کچھ نہیں. ما عندی الا ازاری یا رسول اللہ, سرکار میرے پاس تو میرا جو لباس پہنا ہوا ہوں یہی لباس ہے, اس لباس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فرمایا زوجنی یا رسول اللہ, سرکار نکاح کرا دیجئے. حضور نے اس کے اندر بھی دیکھا یہ غیرت مند انسان ہے, سوالی نہیں ہے, محنتی انسان ہے, یہ نبھا لے گا اپنے بیگم کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لینے کے بعد کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. جا کر انگوٹھی تلاش کر, جا کر انگوٹھی تلاش کر. وہ گیا اور جانے کے بعد انگوٹھی تلاش کیا. کہا کہ حضور انگوٹھی نہیں ملی. فرمایا جائیے. فرمایا مجھے نہیں ملی. فرمایا جائیے مجھے نہیں ملی. آپ نے کہا ایک کام کرو, تمہارے پاس کوئی سورت یاد ہے؟ کہا یاد ہے. وہ سورہ اپنے بیگم کو سکھا دیا کرو, اس کو مہر بنا کر نکاح پڑھا دیا. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کے بارے میں جو ہے امام شافعی فرماتے ہیں قرآن پڑھ کر اللہ کے رسول پڑھا کر حضور نے مہر اس کو طے فرما کر نکاح کرا دیا. تو اس کو علماء فرماتے ہیں قرآن اجرت پر, یہ اجرت ہے باقاعدہ, مہر ایک اجرت ہے, قرآن اجرت پر پڑھانا جائز ہے. اس سے اس بات کی استدلال ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے قرآن کو مہر بنا کر نکاح پڑھا دیا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہرحال سنت یہ ہے شادی جب ہو جائے ولیمہ اپنے بس میں جو ہے اتنا ولیمہ کرو. ولیمہ کے لیے قرض لینا, گھر بیچنا, ولیمہ کے لیے دیگر تمام حرکتیں کرنا, ان سب کو منع قرار دیا گیا. آپ اہتمام کے ساتھ ولیمہ جتنی اپنے بس میں ہے اتنا کرو. بہرحال یہ 2 مثال میں نے اس لیے دی, اللہ کے رسول نے سادگی کے ساتھ نکاح کرایا. اور شادی ایک ولیمہ حضور کا ایسا ہوا, حضور کا حضرت صفیہ سے نکاح ہوا, آپ نے مہر کی ادائیگی کی ترتیب بنا لی, لیکن جب ولیمہ کا نمبر آیا ولیمہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں. آپ نے صحابہ سے عرض کیا صحابہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضور کی خدمت میں کوئی پنیر لے کر حاضر ہوئے, کوئی کھجور لے کر حاضر ہوئے, کوئی سوکھا گوشت لے کر حاضر ہوئے. اللہ کے رسول نے ان تمام کو رکھ کر آپ نے کہا ولیمے کی نیت سے کھا لیا کرو. تو یہ تیسرا ولیمہ اس شکل میں آپ نے کیا. بہرحال میرے عزیز بھائیوں جتنی اپنے بس میں ہے ولیمہ اتنا کر دینا چاہیے. یہ 3 باتیں, اس لیے اکابر فرماتے ہیں شادی اصل میں جب ہو جائے تو 3 چیزیں اصل لازمی ہیں. ایک ہے محبت, ایک ہے اطاعت, ایک محبت ہے, ایک اطاعت ہے, ایک انسیت ہے. تو یہ 3 چیزیں شادی میں بہت ضرورت ہے.
میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، انسیت پیدا ہو جائے اور اطاعت کا مادہ آ جائے، اس کے لیے 3 عمل کرنا چاہیے۔ انسیت کے لیے کیا کرنا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سیرت مبارکہ سے نکالی ہوئی چند باتیں علماء کہتے ہیں۔ پہلے انسیت پیدا کرنے کے لیے سلام کا اہتمام کرو، سلام سے انسیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہا دلہا جب دلہن سے ملنے کے لیے جائے پیار سے سلام کرے، دھماکے دار سلام نہ کرے۔ جیسے کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ پہلے دن سے کنٹرول میں رکھنا مولانا، اس لیے وہ لوگ اتنا دھماکے دار سلام کرتے ہیں کہ بیگمات ڈر جاتی ہیں۔ کون سا دیوانہ ماٹی ملے اندر گھسیا سمجھ میں آ رہا نہیں نا، اب پاگلوں کی طرح زور سے السلام علیکم، ایسا سب نہیں، پیار سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چاہے آپ کی آواز کتنی کڑک کیوں نہ ہو، گرجدار آواز کیوں نہ ہو، آپ اس میں ذرا لچک پیدا کرو، اس میں انسیت پیدا کرو، اس میں محبت پیدا کرو، اس میں پیار پیدا کرو، پھر اس کے بعد اس آواز سے سلام کیا کرو۔ وہ گرجدار آواز کو وہاں استعمال مت کیا کرو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سلام کیا کرو۔ نمبر 2، ہدیہ دیا کرو، اس سے انسیت پیدا ہوتی ہے۔ تہادو تہابو بینکم، محبت پیدا کرنے کے لیے ہدیہ دیا کرو، محبت پیدا ہوتی ہے، محبت اس کے لیے ہدیہ۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں ہدیے کا سلسلہ شادی کے شروع میں تمام دلہا کرتے ہیں، تمام دلہا کرتے ہیں اپنے بیگم کو اپنے سے محبت اور انسیت والی بنانے کے لیے۔ کبھی پھول لے کر آ گئے، کبھی کوئی بسکٹ لے کر آ گئے، کبھی چاکلیٹ لے کر آ گئے، بیگم کو آئس کریم پسند ہے آئس کریم لے کر آ گئے۔ جیسے لطیفہ مشہور ہے، کوئی مہمان بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، آئس کریم لے کر دلہا پہنچا، جو ہی دیکھا مہمان کو آئس کریم جیب کے اندر ڈال لیا۔ ہوا کیا؟ اب مہمان اس سے بات کر رہے، پیجامہ بھگ رہا ہے، پوری آئس کریم پیجامہ میں اتر گئی۔ تو ایسی حماقت نہ کریں، چھپ چھپا کر لا رہے ہیں، چھپانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، امی دیکھ لیتی، ابا دیکھ لیتی، چاکلیٹاں چھپا لے کو آنا۔ ایک دور یہ چلتا ہے شادی کے شروع میں کہ ایک شرم ایک حیا، گھر میں آنے کے بعد، کمرے میں آنے کے بعد بیگم کو کبھی چاکلیٹ کبھی آئس کریم لوگ دیتے ہیں، تو یہ دینا سب مسنون سنت ہے۔ اللہ کے رسول اپنی پوری زندگی میں جب بیگمات کی باریاں آتی تھی سرکار ہدیہ لے کر جاتے تھے، حالانکہ زندگی بھر آپ کا یہ معمول تھا، خالی شادی کے شروع میں نہیں۔ اس کے بعد علماء کیا فرماتے ہیں؟ حضرت تھانوی کہتے ہیں مہینے میں 1 مرتبہ، چاہے شادی ہو کر تم کتنے پرانے دلہا کیوں نہ ہو جاؤ، مہینے میں 1 مرتبہ اپنے بیگم کے لیے ہدیے کی ایک اماؤنٹ طے کیا کرو اور وہ ہدیہ دیا کرو۔ یہ دوسری بات۔ تیسری جو بات ہے اطاعت، اس کے لیے جو آخری بات ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے، آپ جب شادی ہو جائے سلام کے ساتھ جایا کرو، ہدیے کے ساتھ جایا کرو، اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ جانے کے بعد باوضو اندر داخل ہو کر مصلی بچھایا کرو۔ ایک مصلی آگے ایک مصلی پیچھے کے مصلی میں اپنے بیگم کو کھڑا کر لو اور سامنے کے مصلی میں تم کھڑے ہو جاؤ۔ بیگم سے کہو اقامت کہنے کو، اقامت کہہ دی تو بہت اچھا، اگر ان کو نہیں آ رہی ہے تو آپ خود اقامت کہہ لیا کرو، نیت کرا دو، یا اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت میں پڑھ رہا ہوں، دونوں کے دونوں نیت یہ کریں کہ یا اللہ ہم دونوں کی اس ازدواجی زندگی میں یہ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نماز کو سبب بنا کر یا اللہ قدم قدم پر تیری مدد شامل حال فرما۔ بیوی یہ نیت کرے یا اللہ زندگی بھر میں میرے شوہر کے مطیع اور فرما بردار بن کر رہوں، اس کے لیے آپ مجھے زندگی بھر اطاعت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ سے بیوی نیت کرے اور شوہر یہ نیت کرے یا اللہ بیوی کے تمام حقوق ادا کرنے کی مجھے ہمت دے، طاقت دے اور میری مدد فرما۔ پھر فرمایا کہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور مقتدی اللہ اکبر، فرمایا امام قرات کرے گا، مقتدیہ سنے گی۔ ہمارے نزدیک امام صاحب قرات کرتے ہیں، مقتدی قرات نہیں کرتے، رکوع ہے تو رکوع ہے، سجدہ ہے تو سجدہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ارے بھئی ہمارے پاس قرات خلف الامام نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ شوہر کہے گا بیوی سنے گی، شوہر بھی بولے بیوی بھی بولے، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ پھر حضرت فرمایا کرتے تھے جو بھی یہ عمل اپنے زندگی میں کرے گا،
چاہے وہ پرانا دلہا ہو پرانی دلہن ہو، آج جا کر آپ اپنے گھروں میں جو میں نے کہا آپ کو میں ایک نسخہ دے رہا ہوں، جا کر آپ کے بیگم سے کہیے کہ آپ وضو کریں اور میں بھی وضو کر لیتا ہوں، آؤ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ شوہر نماز پڑھائے اپنے دلہن کو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی بیوی چاہے کتنی آپ سے اوورٹیک کرنے کی کوشش کیوں نہ کرتی ہو، آج کی نماز کے بعد وہ مطیع ہو جائے گی، فرما بردار ہو جائے گی، اس کے اندر تمہاری قدر پیدا ہوگی، تمہاری عزت پیدا ہوگی۔ اگر آپ مہینے میں ایک بار بھی پڑھنا چاہتے ہو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لاک ڈاؤن میں تو ایک بڑا مجمع ماشاءاللہ اس کا اہتمام کیا۔ بہرحال اس وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 نسخے جو ہمارا کابر کے دیے ہوئے ہیں، اس کو آپ اپنا لیں، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے گا۔ زندگی بھر اس بات کی کوشش کریں، جب بھی میں تو یوں ایک حدیث بولنا بھول گیا، وہ یہ کہ دیکھو میاں کے دل کو جیتنے کے لیے بیوی، بیوی کے دل کو جیتنے کے لیے میاں اگر جھوٹ بول رہا ہے تب بھی اللہ ثواب دے گا۔ 3 جگہوں پر جھوٹ کی اجازت ہے، مشکات کی روایت ہے، اس میں یہ میاں کے دل کو جیتنے بیوی جھوٹ کی تعریف کرے تب بھی علماء فرماتے ہیں دل کے اندر محبت بڑھانے کے لیے آپ تعریف کیا کرو۔ بیوی کی تعریف کرنا، ہمیشہ شروع میں تعریفاں کرتی، بعد میں تعریفاں کا دروازہ بند ہو جاتا، چپکے تو بھی تعریف کیا کرو، کیا جی تمہیں چاند کے سکا دکھ رہی نا، حالانکہ وہ سورج گرہن کی طرح ہے، پھر بھی آپ اس کو تعریف کیجئے، کیا بیگم آپ کے چہرے پر عجیب نور ہے، عجیب کشش ہے، آپ اپنی بیگم کو کہہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ میں تو کہتا ہوں نامحرم عورتوں سے اگر آپ پیار و محبت کی باتیں کرتے ہیں یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ اپنی بیوی سے آپ کہتے ہیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، آپ کا یہ کہنا عبادت ہے، یہ ثواب ہے۔ لوگ یہاں وہاں تو کہتے پھرتے رہتے ہیں لیکن اپنے بیگم کو کچھ نہیں کہتے، اور بیگمات بھی اپنے شوہر کی تعریف کیا کریں، کب دیکھو ان کو کوسنا، یہ کرنا وہ کرنا، ایسی ویسی عادتیں، ایسی ویسی باتوں کو چھیڑے بغیر ان کی تعریف کیا کریں، اور ایک دوسرے کے لیے پیٹھ کے پیچھے دعا کیا کریں، یا اللہ میرے شوہر کی کمائی میں برکت دے، ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، یہ بھی دعا کیا کرے، یا اللہ میری بیگم کی تربیت فرما، اس کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں ترقی نصیب فرما، یہ بھی دعا کریں گے، وہ بھی دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ اس جوڑے کو جنتی جوڑا بنائے گا۔ اس لیے شیخ فرماتے تھے جب میں نے قبول کیا کہنے کا نمبر آئے اس وقت میں یا اللہ ہم دونوں کے ہمارے اس جوڑے کو جنتی جوڑا بنا، جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ قبول کرو، انشاءاللہ اللہ اس جوڑے کو جنتی جوڑا بنائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محبوب صاحب ہیں، میر صاحب ہیں، ارے بھائی محبوب صاحب کون ہے؟ آئیے جناب آئیے، اللہ آئیے میر صاحب، کیا میر صاحب ہیں؟ ہاں میر صاحب، آدم صاحب کہاں ہیں؟ میر صاحب کہاں ہیں؟ آدم صاحب کہاں ہیں؟ سب بین ادنیت پیچھے ہے نا بھائی۔ عبدالصمد صاحب، واہ واہ واہ، اللہ قبول۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه السلام ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه السلام. جناب مولانا محمد آصف صاحب کاشفی متوجہ ہیں. میں نے اللہ جل جلالہ امن والہ کے حکم کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق جناب محبوب صاحب کی دختر نیک اختر افسانہ سلمہ سے بوکالت جناب میر صاحب، بگواہ اول جناب آدم صاحب، بگواہ ثانی جناب عبدالصمد صاحب، بعوض مہر معجل 5 گرام سونا آپ کے نکاح میں افسانہ سلمہ کو دلہن بنا کر دے دیا. آپ دونوں کا جوڑا باندھ دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ. بارک اللہ لکما وبارک علیکما جمع بینکما فی خیر.